البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنی کثرت سے جتنا قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں، لیکن 6 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 6 کا تذکرہ شعب الایمان کی روایت میں۔ تو ہم میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو ان 6 میں شامل ہو اور اس بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ ان میں سب سے پہلا انسان مشرک، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کی ذات میں ہو، جو غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے گا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ دوسرا آدمی آپ نے فرمایا مشاحن، جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر ایک اس بات کی کوشش رکھے کہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہوتی ہے بھائی کو بھائی سے کینہ ہوتا ہے، رشتہ دار سے کسی سے کینہ ہے، چچا سے، ماموں سے اور اپنے خالو سے۔ یہ کینہ اور بغض ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ہر ایک کا عمل قبول ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے صبر کرو یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں اور آپس کی ناچاکی ختم کر دیں تو اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر ختم نہ کریں تو ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو گویا دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے۔ تیسرا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص قاطع الطریق ہے، یعنی ڈاکہ ڈالنے والا۔ ایک ہے چور اور ایک ہے ڈاکو۔ آپ نے جو لفظ فرمائے وہ ڈاکو کے بارے میں فرمائے۔ چور اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا مال چوری کرتا ہے اس کی غفلت میں، ڈاکو اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا مال لیتا ہے اسلحے کے زور پر، یعنی بیداری کی حالت میں اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پر دوسرے سے مال لے تو وہ ڈاکو ہے۔ اس کی سزا قرآن کریم میں بڑی سخت آئی ہے کہ ایسے آدمی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، سمت مخالف سے، یعنی دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور چور وہ ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے۔ تو قاطع الطریق کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اس شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس وقت انسان ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی انسان معاذ اللہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ اس فعل میں ہوتا ہے ایمان لوٹ کر نہیں آتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ ایمان دل میں جمع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو شرابی آدمی ہے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ اور حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی جو خون اور پیپ ہوگی اللہ اسے وہ پلائے گا۔ تو اس لیے احادیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے شرابی کے لیے، اور اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ ایک گناہگار اور جس کی مغفرت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے قطع تعلقی کرنے والا، جو کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرے، بات چیت کو چھوڑ دے، رشتہ ناتا ختم کر دے، فرمایا ایسے آدمی کی مغفرت نہیں۔ قطع تعلقی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3،
فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی کرے، اور اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی، اس حال میں اسے موت آ گئی، آپ نے فرمایا فمات دخل النار، جیسے مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنے سخت الفاظ میں وعید سننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان قطع تعلقی کے گناہ سے نہیں بچتا تو شاید دل میں ایمان نہیں ہوگا، ورنہ پیغمبر کا فرمان سنیں کہ جن کی زبان سے نکلنے والا ہر قول 1000% سچا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بات کرتا ہے پیغمبر وہ وحی سے کرتا ہے، پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے قطع تعلقی کی 3 دن تک، اس حال میں موت آ گئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے انسان اس گناہ سے بچے۔ بعض لوگ رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے، حالانکہ امام الانبیاء نے اس بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ چھٹا اور آخری آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عطا ہے، جن کے ہیں وہ قدردانی کریں، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دنیا میں ہر نعمت انسان کو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت انسان کو دوبارہ نہیں ملتی، اور انسان کو پھر ان کی قدر آتی ہے جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں اپنا حق بیان کیا، اس کے متصل بعد والدین کا حق بیان کیا، اور فرمایا لا تقل لہما اف، ان کے سامنے زبان بھی نہ کھولو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا مرتبہ بیان فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، زبان کھولنا تو دور کی بات، زبان درازی کرنا تو دور کی بات، جھگڑا کرنا تو دور کی بات، گریبان میں ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، سختی اور سخت لہجے سے پیش آنا تو دور کی بات۔ اللہ رب العالمین فرما رہے لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، معذور ہو جائیں، اور وہ بستر پر بولو براز کریں، اور تم ان کے پیشاب اور پخانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہو، اس دوران بھی زبان سے اف بھی نہ کہنا۔ صحت اور تندرستی کی حالت تو الگ ہے، اس وقت بھی جائز نہیں۔ اس لیے والدین کا نافرمان جو ہوگا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر اس گناہ میں خدا نہ کرے ہے تو توبہ کر دے۔ دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی سزا انسان کو نقد دنیا میں دیتا ہے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ باقی ہر گناہ کے لیے سزا تو آگے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ 2 سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی واقعات کی زبانی، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ ایک شخص کی والدہ تھی، وہ بوڑھی ہو گئی، اس نے اپنے پسند کی شادی کی تھی، محبت کی شادی تھی، چند ماہ تو گزر گئے۔ اب اس نوجوان کی والدہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی۔ بیماری کی وجہ سے کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی، کبھی نیچے گر جاتی۔ تو چند دن تو بہو نے خدمت کی، اب اس نے جھگڑے شروع کر دیے اور اپنے شوہر سے کہا اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی، یہ روز روز کی خدمت مجھ سے نہیں ہوتی، یا اسے نکالو یا مجھے نکالو، کوئی ایک فیصلہ کر دو۔ وہ بیوی کی محبت میں فریفتہ تھا، دین اور شریعت سے واقف تو تھا نہیں، عقل پر شہوت کا غلبہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بوڑھی اماں کو مار دوں گا۔ بوڑھی ماں مرگی کی بیماری میں تھی، تو ایک رات ماں سے کہنے لگا اماں جی اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں، اوپر ہوا تازی لگتی ہے،
تازی ہوا تمہیں لگے گی، آب و ہوا اچھی ہے، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ماں تو ماں ہے، وہ اوپر چلی گئی۔ جیسے اوپر چھت پہ پہنچی تو چھت کے ارد گرد دیوار نہیں تھی۔ اس بدبخت بیٹے نے ماں کو اوپر لے جا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دی، اور جب ماں اوپر سے نیچے گری تو اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ ماں تو دنیا سے چل بسی۔ اس دنیا میں بعض ظالم اور منافق ہوتے ہیں جو کرتوت بھی خود کرتے ہیں، ظلم بھی خود کرتے ہیں، مگر مچھ کی طرح پھر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا، نیچے اترا، رونے لگ گیا، میری ماں چھت سے نیچے گر گئی، میری ماں مر گئی۔ پورے علاقے کے اندر سب کے سامنے آنسو بہاتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ چند لوگ آئے، اس کے پاس تعزیت کی، جنازہ ہوا، اب اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ انسان بڑا نادان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں کوئی ظلم کر دوں، کوئی گناہ کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کبھی کرسی کے نشے میں، کبھی اقتدار کے نشے میں، کبھی دولت کے نشے میں وہ فرعون بن جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تیری کرسی کے اوپر، بادشاہت کے اوپر آسمان اور زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ تیرے پاس عارضی اقتدار ہے، کائنات کا ایک اقتدار تیرے رب کے پاس بھی ہے جس پر کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ پھر چند ماہ گزرے، جس بیوی کی خاطر یہ کیا تھا، چند مہینوں کے بعد اس کو وہی مرگی کی بیماری اسی کو لگ گئی۔ بیوی نے چند دن تو خدمت کی، لیکن عشق کا جو بھوت ہوتا ہے یہ چند مہینے تک ہوتا ہے، چند ماہ کے بعد عشق باقی نہیں رہتا۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اب وہی بیوی جس کی خاطر ماں کو مارا تھا، بیوی نے خلا لیا اور بیوی چلی گئی۔ جو بچے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اسے بیماری جب ہوتی، دورہ پڑتا، کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ علاقے کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنی ماں کو اوپر سے گرایا تھا۔ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایڑیاں رگڑتا رہتا تھا، کوئی پاس نہ آتا، کسی کو بلاتا کوئی قریب نہ بیٹھتا۔ ایک دن اسی طرح اپنی بیماری کی حالت میں اپنی چھت پہ چڑھا، اور اسی چھت پر اسے پتہ نہ چلا، وہیں سے نیچے اس نے چھلانگ لگائی۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا، اسی جگہ پر پہنچ کر یہ اوپر سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے ظلم کی سزا اسے دنیا میں دے دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں تاخیر کوئی نہیں، رب العالمین فوراً ہی انسان کو سزا دے دیتا ہے۔ تو والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے دنیا میں بہت بڑا عطیہ ہے۔ وہ کوئی بات سخت لہجے میں بھی کہہ دیں تو انسان برداشت کرے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں انہوں نے میری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ماں باپ جو اولاد کے لیے کرتے ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ماں ہی ہوتی ہے جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ انسان اپنے پیٹ کے ساتھ کوئی 4-5 کلو کا وزن باندھ دے، چند مہینے گھوم پھر کر تو دکھائے، لیکن ماں 9 مہینے یہ بوجھ برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے وہ الگ وہ برداشت کرتی ہے۔ 2 سال تک بچے کی خدمت کرنا، دودھ پلانا، ماں اسے الگ برداشت کرتی ہے۔ تو ماں کی محبت کا کوئی ثانی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ ماں ہی ہوتی ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں، سالن سامنے ہوتا ہے، بوٹی بیٹے کے آگے رکھتی ہیں، گوشت اپنے بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا تم کھاؤ۔ بیٹا کہتا اماں جی تم لے لو، فرماتی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے طلب نہیں ہے۔ حالانکہ اس ماں کو بھی طلب ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے میرا بیٹا کھا لے، میری پرواہ کوئی نہیں۔ اکثر دسترخوان پہ دیکھیں یہ مائیں ہوتی ہیں، ہڈیاں جو ہوتی ہیں، مچھلی کھاؤ جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں، یہ مائیں وہ کانٹوں سے چھوٹی چھوٹی مچھلی کے پرزے لے کر منہ میں ڈالتی ہیں اور ان ہڈیوں سے گوشت کے ذرات لے کر خود کھاتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو گوشت کی بوٹیاں، تازی مچھلیاں دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا اماں جی یہ لے لو، کہا نہیں مجھے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس ماں کو بھی تو گوشت کی بوٹی اچھی لگتی ہے، اس ماں کو بھی تو مچھلی کا ٹکڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھلانے کے لیے دنیا میں سب کچھ برداشت کر دیتی ہے۔ عین جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، 1 سے 2 بچے ہوتے ہیں، لوگ مشورہ دیتے ہیں شادی کر دو، وہ شادی نہیں کرتی اپنے ان بچوں کی خاطر، کہیں میرے بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے۔ ان بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے اس کے سر میں چاندنی آ جاتی ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، اور جب یہی بچے جوانی میں پہنچتے ہیں تو اسی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جب یہی بچہ پروان چڑھنے لگتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ ماں فیکٹریوں میں ملازمت کرتی ہے، 8-8 10-10 گھنٹے کام کرتی ہے، گھر میں بھی آ کر 4-4 گھنٹے کام کرتی ہے، صرف کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ کچھ پڑھ لے، میرا بیٹا تعلیم حاصل کر دے۔ یہ ساری محنت مزدوری اولاد کے لیے ہوتی ہے۔
کوئی مائیں کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہیں اور کسی نے اپنے کندھوں پر کپڑے رکھ کر دروازے پر در در پر جا کر اور وہ کپڑے فروخت کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنی مائیں ہوتی ہیں جو مالداروں کے گھروں میں جا کر ان کے برتن دھوتے دھوتے ان کے ہاتھوں کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پکاتے پکاتے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور جب یہ جوانی کے نشے میں آتا ہے، جس کو سب سے پہلے گھر سے نکالتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا نہیں، یہ وہ ماں تھی جب تیرے میٹرک کا امتحان ہوتا تھا تو یہ ماں ساتھ جاتی تھی، بچہ تیرا امتحان ہے، راتوں کو اٹھ کر یہ دعا کرتی تھی، بیٹا اندر پیپر دے رہا ہے، ماں باہر گرمی میں کھڑی ہے، بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دینا۔ بچہ پرچہ دے کے باہر نکلتا ہے، ماں آگے گنے کا جوس لے کر کھڑی ہوئی ہے، بیٹا یہ جوس لو، تم نے پرچہ کیا ہے، تم تھک گئے ہوگے، تمہیں پیاس لگی ہوگی، خود پسینے میں شرابور ہے، خود نہیں پیتی، بیٹے کو پلاتی ہے۔ اور جب یہ بیٹا شباب میں پہنچتا ہے پھر ماں سے بات اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی نوکرانی سے بات کرتا ہے، باپ سے یوں لہجے میں بات کرتا ہے جیسے کوئی مزدور سے بات کرتا ہے۔ یہ وہی ماں تھی جس نے اولاد کی خاطر کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے جن کا تذکرہ زیادہ فرمایا وہ والدین کا فرمایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو تو دنیا میں اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا۔ اگر کبھی آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے، بد اخلاقی کرے، سخت لہجے میں جواب دے، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکانا، شاید آپ نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہوگی، شاید کبھی آپ نے بھی اپنے باپ کو جواب دیا ہوگا، شاید کبھی آپ نے بھی ماں سے بدتمیزی کی ہوگی، تو یہ مکافات عمل دنیا میں آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ ورنہ جو اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ آگ کے شعلوں میں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک ماں اپنے 3 بچیوں کے ساتھ ایک اوپر کی منزل میں رہتی تھی، فلیٹ نما مکان تھا، شوہر رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ اس عورت کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیوں کی عمریں 6 سے 7 سال کے درمیان اور ایک بچے کی عمر بہت کم تھی، 8 مہینے کا دودھ پیتا تھا، اور اس کی ماں بالکل معذور اور اپاہج تھی۔ تو فلیٹ میں یہ اوپر کی منزل میں رہا کرتے تھے، شوہر رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا فلیٹ میں نیچے آگ لگ گئی، نیچے گودام تھے، گوداموں میں جو آگ لگی تو تیزی سے آگ بڑھتی بڑھتی اوپر کی طرف آنے لگ گئی۔ باہر شور شروع ہو گیا کہ فلیٹ میں جتنے لوگ ہیں اوپر کی منزل میں چڑھ جائیں یا نیچے نکل جائیں، کہیں آگ کے لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ یہ جو عورت سوئی ہوئی تھی اس نے بھی آواز سنی، جب نیچے نظر دوڑائی تو آگ کے شعلے بڑھتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی میں اپنے دونوں بچوں کو جگایا تو دونوں جو بیٹیاں تھیں وہ دوڑتی ہوئی اوپر کی منزل میں چلی گئیں، نیچے کے نکلنے کا راستہ موجود نہیں تھا۔ اب اس نے دیکھا ایک طرف دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک طرف ماں ہے، اور آگ کے شعلے اوپر بڑھ رہے ہیں، گھر میں مرد کوئی اور ہے نہیں۔ اب اس نے کہا اگر ماں کو لے کر جاؤں بچہ رہ جائے گا، اپنے بچے کو اوپر پہنچاؤں کہیں ایسا نہ ہو آگ کے شعلوں میں ماں کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس بیٹی نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، ماں تو معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، ماں کو پیچھے کندھے پر اٹھایا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور اس طرح 4 زانو ہو کر سیڑھیوں سے چڑھتی چڑھتی اپنی ماں کو اوپر کی منزل میں پہنچایا۔ جب تک یہ اوپر پہنچی تھی آگ کے شعلے اوپر آئے اور اس کے گھر میں بھی آگ لگ گئی۔ گھر میں جب آگ لگ گئی اب نیچے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، وہ دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے اور اس کے رونے کی آواز ماں کو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان غور کرے، بچہ ہو دودھ پیتا اور آگ میں جل رہا ہو، اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوتی۔ لیکن اس نے اپنی ماں کو بچایا اور اپنے بچے کو بعد میں دوڑنے کے لیے گئی لیکن راستہ نہیں ملا۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ رب العالمین میں نے اپنی والدہ کی حفاظت فرما دی، تو میرے بچے کی حفاظت فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئیں، آگ بجھانا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کیا حیرت انگیز منظر دیکھا، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، سامان سارا جل گیا تھا، لیکن اس آگ کے اندر اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی تھی اور اس بچے کا ایک بال بھی آگ سے نہیں جلا تھا۔ تو اس بیٹی نے اپنی ماں کی حفاظت کی تو رب العالمین نے آگ کے شعلوں میں اس کے لختے جگر کی حفاظت کی۔ خدا کا ایک قانون عدل بھی تو ہے، زمین پر بادشاہت بھی تو رب کی ہے۔ یہ آگ تو اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جنہوں نے زندگی اطاعت میں گزاری تھی اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ والدین سے ہمیشہ انسان دعائیں لے، ان کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا،
ایک خاتون حضرت بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسے رومیوں نے قید کر دیا ہے، رومی اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، بہت مشقت اور تکلیف میں ہے، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے دے۔ بقی ابن مخلد اپنے دور کے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سر جھکایا، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس خاتون سے کہا تم اس کی ماں ہو؟ کہا جی میں ماں ہوں۔ کہا ماؤں کی دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا ہے، تم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ وہ بھی وہیں بیٹھی دعا کر رہی ہے، بقی ابن مخلد بھی کر رہا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا وہی عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی اور بقی ابن مخلد سے کہا الحمدللہ میرا یہ بیٹا رومیوں کی قید سے چھوٹ گیا اور تم اس سے واقعہ سنو، اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ بقی ابن مخلد نے کہا بیٹا تیرا کیا واقعہ ہے؟ اس نے واقعہ سنایا، فرمایا فلاں دن فلاں وقت تھا کہ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں، ہمیں رومی قید کر کے رکھتے تھے، ہم سے کام لیتے تھے کہیں ہم بھاگ نہ جائیں۔ تو ایک دفعہ سارا دن ہم نے کام کیا، جب عصر کا وقت قریب آ گیا انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں، اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہ زنجیریں ٹوٹ گئی، بیڑیاں کھل گئی۔ اب انہوں نے جو دیکھا تو میرے پاس آئے، کہا تمہاری زنجیریں کس نے کھولی؟ میں نے کہا خود کھل گئیں۔ کہا خود تو کبھی نہیں کھل سکتی۔ تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھ تو خود زنجیروں میں جکڑیں، تو بھلا میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ انہوں نے دوبارہ زنجیریں باندھ دی، 1 منٹ نہیں گزرا تھا پھر زنجیر ٹوٹ گئی اور اس کے پاؤں کھل گئے۔ اب انہیں دوبارہ حیرت ہوئی، 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ بلایا اور کہا زنجیر کے کڑے موٹے موٹے ڈالو، موٹا تالا لگاؤ تاکہ نہ کھلے۔ تیسری مرتبہ جب کیا، تھوڑا وقت گزرا تھا پھر زنجیر ٹوٹ گئی، تالا ٹوٹ گیا۔ اب یہ لوگ گئے بادشاہ وقت کو بتایا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، زنجیریں ٹوٹی ہیں، تالے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ نے اپنے بڑے عیسائی عالم کو بلایا اور اس سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، زنجیر کیوں ٹوٹ رہی ہے، تالے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا وہ آیا اور اس نے کہا لگتا ہے اس نوجوان کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے، وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے اس لیے زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نے انجیل میں پڑھا تھا جب مائیں دعائیں کرتی ہیں اللہ رب العزت اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے تم اسے چھوڑ دو۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بقی ابن مخلد کہتے میں نے پوچھا بیٹا یہ کون سا وقت تھا؟ تو اس نے بتایا فلاں دن فلاں وقت تھا۔ تو یہ وہی وقت تھا جس وقت اس کی ماں اور بقی ابن مخلد اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں ایسی طاقت رکھی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا آج کی شب میں سب کے لیے مغفرت ہے، 6 آدمیوں کے لیے مغفرت نہیں۔ ان 6 آدمیوں میں آخری جو میں نے عرض کیا وہ والدین کا نافرمان بھی ہے، اس لیے والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں ہے، انسان قدردانی کرے، ان سے دعائیں لے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق